بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی معصوم خواہش، شریف فیملی کا دورہ چیمبر آف کامرس لاہور، کاکڑ اور نگران حکومت کے وزراء کے اثاثوں کی تفصیل۔ عدیل منگی کون ہے؟ مگر اس سب سے پہلے آج کے اہم ترین اور بریکنگ نیوز، اور وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنا نیا سیاسی اور انتخابی منشور جاری کر دیا ہے۔ جی ہاں، انتہائی شاندار یہ منشور عوام کو ترکنے کی میں بات کر رہا تھا، عوامی ترقی اور امنگوں کا ترجمان دکھائی دیتا ہے۔ ایک سطر، ایک جملے پر مشتمل یہ منشور انتہائی سادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 76 سالہ سیاسی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی نے ایسا شاندار منشور نہیں دیا ہوگا، اور وہ ہے ساڈی گل ہو گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آل شریف نے خاصی تگودو کی، 30 سے زیادہ کمیٹیاں بنائیں جن کا کام پارٹی کے منشور کو ترتیب دینا تھا، لیکن حتمی طور پر وہ اس ایک جملے کے منشور پر متفق ہو گئے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی۔ ابھی یہ انہاں دی گل کس کے ساتھ ہو گئی ہے، یہ میں قوم کے شعور پر چھوڑتا ہوں۔ کل صبح سویرے امریکی سفیر نے ناشتے پر نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آل شریف کی گل کس سے ہو گئی ہے، لیکن میرے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آل شریف کی بات ان سے ہو گئی ہے جنہیں وہ اس سے پہلے باتیں لگایا کرتے تھے۔ ہمارے پنجابی زبان میں باتیں لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی عزت کو سرے بازار رولا جاتا ہے، جس کے ساتھ جملے بازی کی جاتی ہے، جس کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر اودے نال ہی گل طے ہو جاتی ہے۔ اور وہ گل طے ہو گئی ہے ان طاقتور لوگوں کے ساتھ جن کو گجرانوالہ کے جلسے سے لے کے وہ آج سے 1 سال اور 8 مہینے پہلے تک گالم گلوچ کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ جی ہاں، شاید ان کی بات ان لوگوں سے ہو گئی ہے جنہوں نے ایک زمانے میں آل شریف کو گھر کے کوڑے یا کچرے کی طرح اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیا تھا۔ مگر نہ جانے ہمارے معاشرے کی یہ کبھی بیماری کہاں سے لگی کہ ہم پہلے جس کو گالیاں نکالتے ہیں، جس کو ہم دنیا جہاں کا بدترین قرار دیتے ہیں، پھر اسی کو گلے لگا کر بہترین بنا دیتے ہیں۔ ہم جسے گھر کا کوڑا اور کچرا بنا کر گلی میں پھینکتے ہیں، ہم پورے محلے والوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کچرا ہے، یہ گند ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ چور تھا، انہوں نے پاناما لیکس میں چوری کی، ان کے لندن کے فلیٹس تھے، ان کے دبئی میں محلات ہیں، ان کی چائنا، ترکی، قطر، یو اے ای میں ارب ہا ڈالر کی انویسٹمنٹس ہیں، یہ بہت بڑے منی لانڈرر ہیں۔ پھر ہم قوم کو بتاتے ہیں نہیں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو بہت بیبے لوگ ہیں، یہی تو پاکستان کی ترقی کی گارنٹی ہے۔ تو بہرحال پی ایم ایل این جس نے قوم کو کچھ سال 2017 سے لے کر 2022 تک تقریباً 5 سال یہ ایک جملہ کہہ کر بیوقوف بنایا کہ آئیں اور ووٹ کو عزت دیں، اب بہرحال پی ایم ایل این نے حتمی طور پہ اپنے جو پٹواری اور بوٹیے بھائی ہیں ان کو یہ بتا دیا ہے کہ اب ووٹ کو عزت دو کی بات ختم، اب ہوگی بوٹ کو عزت دو، کیونکہ ساڈی ان کے ساتھ گل طے ہو گئی ہے۔ بہرحال پی ایم ایل این کو ان کے اس منشور پر مبارکباد دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ بلاول بھٹو پاکستان کے نوجوان سیاستدان ہیں، بے نظیر بھٹو کے چشم و چراغ ہیں۔ زرداری صاحب کی تربیت اور ان کے زیر سایہ انہوں نے سیاسی پرورش ہوئی ہے ان کی۔ بلاول صاحب ہی وہ شاہکار کردار ہیں جنہوں نے پچھلے 1 سال اور 6 ماہ کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس میں تقریباً 100 سے زیادہ بیرونی دورے کیے، اور دنیا میں انہوں نے خود کو ایک بڑے سیاسی رہنما کے طور پہ پروجیکٹ کیا۔ یہی وہ شخص ہیں، یہی وہ نوجوان ہیں جو عمران خان کو اقتدار سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے انتہائی مضحکہ خیز انداز میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ جی ہاں،
بلاول ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو سن کر مزہ آ جاتا ہے، اور یقیناً اس وقت پاکستان سے محبت کرنے والوں کے دلوں پر چھریاں چل گئی ہوں گی، ان کے زخموں پر نمک نہیں مرچیں ڈالی گئی ہوں گی جب بلاول نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انتہائی تضحیک آمیز انداز میں کہا تھا ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ مگر اب بلاول نے نادیدہ قوتوں کو اپنی سی وی جمع کراتے ہوئے ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ ان 70-72 سالہ بوڑھے سیاستدانوں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس سے پہلے کئی بار اقتدار میں رہ کر عوام کو ملک کو کچھ نہیں دے سکے، تو اب کی بار مجھ جیسے نوجوان لیڈر کو آزمانا چاہیے اور مجھے وزیر اعظم بننے کا موقع دینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلاول بھٹو ہی تھے جو کل کو شہباز شریف کو اپنا وزیر اعظم کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ پی ایم ایل این سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں۔ پھر وہ ان کی فہم و فراست اور ان کی انتظامی صلاحیتوں کا برملا اظہار بھی کرتے تھے اور ان کی بڑی تعریف و توصیف بیان کرتے تھے۔ اب اچانک کیا ہوا کہ انہیں نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، فضل الرحمان اور اپنے والد آصف زرداری میں اتنے نقائص نظر آنے لگ پڑے، وہ ان کو اتنے بوڑھے اور اتنے عمر رسیدہ نظر آنے لگ پڑے کہ وہ ان کو سیاست کے لیے ہی متروک سمجھتے ہیں۔ بہرحال دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول نے اپنی سی وی کسے جمع کرائی ہے؟ بلاول کس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے؟ یقیناً وہ پاکستانی عوام کو تو نہیں کہہ رہے، کیونکہ جس شخص کی عوام میں مقبولیت 2-3% سے یا 5% سے زیادہ نہ ہو، جو محض صوبہ سندھ کے دیہی علاقوں کا ایک لیڈر ہو، ایسے شخص کا ایسے جسے نوجوان کہنا بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ نوجوان کی کس کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے؟ یہ میرا خیال ہے پاکستان کا آج کا جو نوجوان طبقہ ہے اور ہر باشعور شہری بخوبی سمجھتا ہے کہ وہ بھی انہی کو کہہ رہے ہیں جن کو وہ اپنا روحانی باپ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد سے وہ عوامی حمایت کے بغیر بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ مگر بلاول کو ان تمام لیڈروں کے ماضی کو سامنے رکھنا چاہیے جو آج تک شارٹ کٹ سے اقتدار میں آئے ہیں، اور پھر وہ اسی شارٹ کٹ سے اقتدار سے باہر بھی نہیں ہوئے ہیں، اور ذلت اور رسوائی بھی ان کا مقدر بنی ہے۔ نگران حکومت کے جو وزراء ہیں بشمول کاکڑ صاحب، ان کے اثاثوں کی تفصیل سامنے آئی۔ اب بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کس قدر جھوٹے اور پلے درجے کے منافق ہیں۔ کاکڑ صاحب فرماتے ہیں کہ میری بیوی کے پاس 10 تولے سونا ہے جس کی قیمت 80,000 روپے، اور میرا ڈیفنس کراچی میں ایک گھر ہے جس کی قیمت 40 لاکھ روپے۔ 40 لاکھ روپے والے کو تو شاید اس گھر کے پائیدان پر بھی کوئی قدم نہ رکھنے دے۔ اسی طرح کاکڑ کے وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کے اسلام آباد میں 2 گھر ہیں جن کی قیمت 30 لاکھ ہے، ان کی گاڑی کی قیمت 12 لاکھ ہے، اور اسی طرح وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے ملتان میں ایک 4 کنال کے گھر کی قیمت شاید 60 لاکھ ہے۔ ان کے بعد سینکڑوں اونٹ اور بکریاں اور بھیڑیں ہیں، اور بہت ساری زرعی زمین ہے جس کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو لوگ اپنے اثاثوں کی قیمت بھی درست نہیں بتا سکتے، جو قوم کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ اللہ کا ان پہ کتنا فضل و کرم ہے، وہ قوم کی قیادت کیسے کر سکتے ہیں، وہ قوم کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں، اور ان سے احتساب کی یا صاف اور شفاف انتخابات کی امید رکھنا کتنی بڑی بیوقوفی ہو سکتی ہے۔ تو میں قوم کو اس خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ ہم ایک بار پھر رہزنوں کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ پاکستان پر چوروں، ڈاکوں اور رہزنوں کے ایک ایسے گروہ کو مسلط کر دیا گیا ہے جو سمجھتا ہے کہ چند لوگوں کے بوٹ پالش کر لینے سے، ان کے تلوے چاٹ لینے سے یا ان کی جائز اور ناجائز خواہشات کو تکمیل کر لینے سے ہی ہم اقتدار حاصل کر سکتے ہیں۔ عوام کی نہ تو کوئی اوقات ہے اور نہ ہی کوئی وقت۔ اب یہ پاکستانی قوم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسے اپنی حیثیت کو منواتے ہیں۔ ایک انتہائی دلچسپ واقعہ لاہور میں یہ ہوا کہ آل شریف یعنی کہ پورا کا پورا ٹبر، مریم، حمزہ، شہباز شریف، نواز شریف، سب چیمبر آف کامرس کے دورے پر پہنچ گئے۔ نہ تو چیمبر آف کامرس سے کسی نے ان کو انویٹیشن دیا تھا، نہ کوئی ان کو بلانا چاہتا تھا، نہ ہی کوئی ان کی گفتگو کو سننا چاہتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملاقات کو انتہائی خفیہ رکھا گیا، اور اچانک پورا خاندان پہنچا اور سٹیج پر براجمان ہو گیا،
اور پھر میاں صاحب نے اور ان کے رفقا نے زبردستی چیمبر آف کامرس سے خطاب کیا۔ حیران کن طور پر وہاں صحافیوں کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے جن کی گل ہو گئی ہے، جنہوں نے کسی کے بوٹ پالش کر لیے ہیں، ان کو بھلا صحافیوں کی کیا ضرورت، اور پھر وہ کیسے صحافیوں کے کڑوے کسیلے سوالات کا جواب دیں گے؟ وہ نہ تو عوام کو جواب دے ہیں، نہ ہی صحافیوں کو، اور شاید وہ خود کو اللہ کو بھی جواب دے نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ شرمناک چیزیں پاکستان میں چلتی رہتی ہیں اور ہر روز ایک نیا تماشا ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب آج کا ایک آخری اور انتہائی خوبصورت نقطہ، عدیل منگی نامی ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری ہیں جو قانون کی اعلیٰ ڈگریوں کے حامل اور ایک ممتاز سیاسی اور قانونی اور سماجی شخصیت کے طور پہ امریکہ میں جانے جاتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ان کو یو ایس سرکٹ کورٹ آف اپیل کا جج نامزد کیا ہے۔ ایک بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے، اور سینٹ سے اپروول کے بعد یقیناً وہ جج متعین ہو جائیں گے۔ آج ان کی ایک تصویر میڈیا پر آئی ہے، اور اس کے پس منظر میں چند ایسی تصاویر ہیں جو یقیناً عدیل منگی کے آئیڈیل شخصیت ہیں۔ ان میں اگر ایک طرف قائد اعظم ہیں تو دوسری طرف عمران خان، نیلسن منڈیلا ہیں اور جارج واشنگٹن ہیں۔ حیران کن طور پر اس میں کہیں آپ کو آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار بھٹو، یا پھر پاکستان کے آج کے بڑے لیڈر میاں نواز گوال منڈیلا کی تصویر نظر نہیں آتی۔ یہ قوم کو ایک میسج ہے، کوئی بھی عزت دار، غیرت مند، ایماندار، حق حلال کمانے والا باشعور انسان جو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے فکر مند ہے، وہ کبھی آل شریف اور زرداریوں کے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ ان کے نزدیک بلاول، حمزہ، شہباز اور مریم جیسے گھناؤنے اور مکروہ کردار ان کے بچوں کے مستقبل کو گرہن لگا دیں گے، اور وہ یقیناً ان سے متنفر ہیں۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔